بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں، خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں، مگر اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ غلط فہمی نے پیدا کر دی ہم میں دوریاں، ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ سنو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھول گئے ہو کیا کہ اللہ پاک کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ تم با ہمت ہو، اللہ کو زیادہ پیارے ہو، اس لیے تو وہ تم کو آزما رہا ہے۔ جہاں سود کو کمیشن کہا جائے، جہاں رشوت کو چائے پانی کہا جائے، بے حیائی کو فیشن کہا جائے، جھوٹ کو سچ کہا جائے، سچ بولنے والے کو پاگل کہا جائے، بے ایمان کو عزت دی جائے، چوری کو مجبوری کہا جائے، اور دھوکے باز کو ہوشیار کہا جائے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ کیسے نہ کہو اس دور حاضر کو دور آخر۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ جس پہ نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں، اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا۔ کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ دوست، سوچ اور راستہ غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ کسی اور گھر میں وہ جگہ بنانے کے لیے کیا امید رکھیں؟ مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا؟ میرا بھی وہی خدا نکلا تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود ثابت کرے گا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ جس کو تم عام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہو اسے کوئی خاص سمجھ کر اپنا لیتا ہے۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ، بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا دے، آمین۔ انسان کو دکھ نہیں بلکہ دکھوں میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔
یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ بندہ ڈھیٹ نہ ہو تو سب سے زیادہ خوف اسے اپنی بے عزتی کا ہوتا ہے۔ میں محبت نہیں چاہتی، عزت چاہتی ہوں۔ تم بے شک محبت سے پیش نہ آؤ مگر عزت سے برتاؤ کرو، کیونکہ عزت کرو گے تو محبت خود ہی ہو جائے گی۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ دریا نے نہر سے پوچھا تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جن کے دل پتھر کے ہوتے ہیں نا، ان کا علاج ناممکن ہوتا ہے۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بدمزاج نظر آتے ہیں، اگر تم ان کے اندر جھانک لو تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بھی بد دعا نہیں دیتے۔ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے۔ سر جھک جاتا ہے، من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو، لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت تک نہیں ملتی۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیوار بن جاتی ہے۔ مختصر سی لیکن مکمل بات، انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر کو ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ شکریہ۔
جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔